عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 20، ووٹ کی شرعی حیثیت۔ ووٹ کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ اس کی حیثیت شہادت اور گواہی کی ہے کہ وہ جس ممبر کو ووٹ دے رہا ہے اس کے بارے میں گواہ ہے کہ وہ ملک و قوم کے لیے مفید اور خیرخواہ ہے۔ اس کی حیثیت مشورہ کی ہے کہ وہ حکومت اور نظم و نسق کے سلسلہ میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے کہ کون زیادہ بہتر اور ایماندار ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ اس کی حیثیت سفارش کی ہے کہ وہ اپنے اس امیدوار کے لیے ایک اہم عہدہ اور ذمہ داری کی سفارش کرتا ہے۔ اور اس کی حیثیت وکیل نامزد کرنے کی ہے کہ وہ سیاسی مسائل میں اس کو اپنا وکیل اور نمائندہ نامزد کرتا ہے۔ لہذا اگر مسلم ملک ہو تو ان سب کے علاوہ ووٹ کی حیثیت سیاسی بیعت کی ہے۔ نیز اگر مسلم ملک ہو تو ان سب کے علاوہ ووٹ کی حیثیت سیاسی بیعت کی ہے کہ وہ ووٹ کے ذریعہ متعلقہ امیدوار کو وکیل بناتا ہے کہ وہ اس کی طرف سے سربراہ مملکت کا انتخاب کرے۔ آج اگر وہ خوش قسمت ساتھ آئے کہ دنیا کے کسی خطہ میں خلافت الی منہاج النبوہ قائم ہو تو بظاہر اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ عامت المسلمین کے بالغ و مکلف مرد اپنے ووٹ کے ذریعے نمائندہ منتخب کریں اور پھر باہمی رائے سے امیر کا انتخاب کریں اور تمام لوگوں کی طرف سے وکالتاً اور نیابتاً اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ بیعت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ ہی سے بیعت کی جائے، چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ سے 2 سندوں سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الملک بن مروان سے بذریعہ مراسلت بیعت کی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت میں اپنی طرف سے سمع و طاعت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ میرے بچوں نے بھی اس کا اقرار کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات کافی ہے کہ امیر کسی کو بیعت کے لیے وکیل بنائے یا بیعت کرنے والا کسی کو بطور وکیل بھیجے کہ اس کی طرف سے اظہار وفاداری کرے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف سے بیعت لینے کا حکم فرمایا تھا۔ اپنے حق کے رہی دہی کے استعمال کی حیثیت بڑی نازک اور اہم ہے۔ ایک شخص کو غیر مفید سمجھنے کے باوجود اس کو ووٹ دینا شہادت زور یعنی جھوٹی گواہی، جھوٹا مشورہ اور غلط سفارش جیسے گناہوں کا حامل ہے۔ صفحہ نمبر 21۔ اسی طرح رائے دہی کی جو عمر متعین ہے اس سے کم عمر کے لوگوں کا ووٹ دینا جائز نہیں ہے۔ اس کا اندازہ بعض روایات سے بھی ہوتا ہے۔ عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی والدہ زینب بن حمید رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا کہ ان کو بیعت فرما لیجیے۔ اس وقت وہ کم سن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دیں، چونکہ وہ بالغ نہیں ہوئے تھے۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہیں لی، صرف دست شفقت پھیرنے پر اکتفا فرمایا۔ خلاصہ، انتخابات میں ووٹ کی شرعی حیثیت کم از کم ایک شہادت کی ہے، جس کا چھپانا بھی حرام ہے اور اس میں جھوٹ بولنا بھی حرام، اس پر کوئی معاوضہ لینا بھی حرام، اس میں محض ایک سیاسی ہار جیت اور دنیا کا کھیل سمجھنا بڑی بھاری غلطی ہے۔ آپ جس امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں، شرعاً آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص اپنے نظریے اور علم و عمل اور دیانتداری کی روح سے اس کام کا اہل اور دوسرے امیدواروں سے بہتر ہے جس کام کے لیے یہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس حقیقت کو سامنے رکھیں تو اس سے مندرجہ ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کے ووٹ اور شہادت کے ذریعے جو نمائندہ کسی اسمبلی میں پہنچے گا، وہ اس سلسلے میں جتنے اچھے یا برے اقدامات کرے گا، ان کی ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوگی، آپ بھی اس کے ثواب یا عذاب میں شریک ہوں گے۔ 2، اس معاملہ میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ شخصی معاملات میں کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کا اثر بھی شخصی اور محدود ہوتا ہے، ثواب و عذاب بھی محدود۔ قومی اور ملکی معاملات سے پوری قوم متاثر ہوتی ہے، اس کا ادنا نقصان بھی بعض اوقات پوری قوم کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے اس کا ثواب و عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ 3، سچی شہادت کا چھپانا عذر قرآن حرام ہے، اس لیے آپ کے حلقہ انتخاب میں اگر کوئی صحیح نظریہ کا حامل و دیانت دار نمائندہ کھڑا ہے تو اسی کو ووٹ دینے ہیں، کوتاہی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ 4، جو امیدوار نظام اسلامی کے خلاف کوئی نظریہ رکھتا ہے اس کو ووٹ دینا ایک جھوٹی شہادت ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ 5، ووٹ کو پیسوں کے معاوضہ میں دینا بدترین قسم کی رشوت ہے اور چند ٹکوں کی خاطر اسلام اور ملک سے بغاوت ہے۔ دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنا دین قربان کر دینا کتنے ہی مال و دولت کے بدلے میں ہو، کوئی دانش مندی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص سب سے زیادہ خسارے میں ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنا دین کھو بیٹھے۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ موجودہ نظام انتخاب یعنی جمہوریت، ڈیموکریسی، مغرب کا فرسودہ نظام ہے جو دراصل اسلامی نظام خلافت کے مد مقابل بنایا گیا ہے، لہٰذا اس نظام اور طریق انتخاب سے کنارہ کشی ہی میں بہتری ہے۔ صفحہ نمبر 23، مشینی ذبیحہ۔ آج کل مصالح میں مشینی طریقہ پر ذبح کا جو طریقہ مقرر ہے، اس میں ذبح سے پہلے الیکٹرک شاک یا کوئی اور ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس سے جانور نیم بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس سے 2 مسئلے متعلق ہیں۔ اول یہ کہ اس حالت میں جانور ذبح کر دیا جائے تو حلال ہوگا یا نہیں، دوسرے خود یہ فعل مناسب ہے یا نہیں۔ جہاں تک جانور کی حرمت و حلت کا تعلق ہے تو یہ زندگی کے باقی رہنے پر موقوف ہے۔ اگر بے ہوش ہونے کے بعد باوجود جانور کے اندر معمول کی زندگی باقی ہو اور دوران خون جاری ہو تو ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ ایسی اضطرابی کیفیت اور حرکت جو عام طور پر موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے اس کا اعتبار نہیں۔ ایسی حرکت باقی رہتے ہوئے بھی جانور ذبح کر دیا جائے تو یہ مردار ہی کے حکم میں ہے۔ خود اس عمل کی وجہ سے شبہ نہیں کہ جانور کو ایک گنا تکلیف ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ تکلیف ذبح کی شدید تر تکلیف کے احساس کو کم کرنے اور آسان بنانے کے لیے ہے، اس لیے محض اس وجہ سے اس کو مکروہ قرار دینا صحیح نظر نہیں آتا۔ فقہ کا اصول ہے کہ فاعل کے مقصد اور ارادہ کے لحاظ سے اس کے افعال کا حکم متعین ہوگا، یعنی الامور بمقاصدہ۔ البتہ یہ امر تحقیق طلب ہے کہ کیا بے ہوش کرنے کی وجہ سے جانور کا دوران خون بھی کم ہو جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ڈاکٹروں ہی سے اس کی تحقیق ہو سکتی ہے۔ اگر دوران خون میں کوئی کمی واقع نہ ہو تو یہ صورت بلا کراہت جائز ہوگی، اور اگر خون کا دوران کم ہو جاتا ہے تو یہ عمل مکروہ ہوگا۔ دوران ذبح گردن الگ ہو جائے۔ جانور اس طرح ذبح کیا کہ گردن ہی الگ ہو گئی، تو اگر اس نے قصداً اس طرح ذبح کیا ہے تو اس کا یہ عمل مکروہ ہوگا، مگر ذبیحہ حلال اور درست ہوگا۔ صفحہ نمبر 24، وَلَوْ ضَرَبَ عَنَقَ جَزُورَ أَوْ بَقَرَ أَوْ شَاةَ أَوْ أَبَانَهَا وَالسَّبِيَّ فَإِنْ قَانَ ضَرْبَهَا مِنْ قَبْلُ الْحَلْقُومِ تَوَقُّلُ وَفِدَاءَ سَاعٍ۔ ہندیہ ترجمہ: اگر اونٹ، گائے یا بکری کی گردن ماری اور اس کو علیحدہ کر دیا اور ایسا کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا
تو اگر اس پر حلق کی جانب سے وار کیا تو ذبیحہ کھایا جائے گا، لیکن اس نے یہ طریقہ ذبح اختیار کر کے غلطی کی۔ الیکٹرانک آلات اور مشینی ذبح کا حکم۔ دور حاضر انسانی تاریخ کا ایسا دور ہے جس میں انسان نے مادی دنیا کے لحاظ سے بہت ہی ترقی کر لی ہے اور اپنے لیے اس عارضی ٹھکانے میں بہت ساری آسانیاں پیدا کر لی ہیں، لیکن افسوس کہ جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے اس کا 10واں حصہ بھی نہیں۔ ہر وہ چیز جو پہلے انسانی ہاتھ لگے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی تھی، وہ آج انسان کے ہاتھ سے بے نیاز انسان ہی کا منہ چڑھا رہی ہے۔ کپڑوں کی سلائی سے لے کر گندم کی فصل کاٹنے تک کے لیے مشینیں استعمال ہوتی ہیں۔ وہ باتیں اب قصہ پارینہ بن چکی ہیں کہ فلاں کسائی کا گوشت اچھا ہے، وہ ذبح بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے، عورت مرغی ذبح کر سکتی ہے یا نہیں، جیسے سوالات بھی دم توڑ گئے، کیونکہ اب جانوروں کی ذبح کے لیے بھی مشین ہی سے کام لیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیا مشینی ذبح جائز ہے یا نہیں، اور کیا مشین سے ذبح کیا جانے والا جانور حلال ہے یا مردار؟ تو اس بارے میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ اور دیگر حضرات کے اقوال کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ علامہ غلام رسول صاحب مسلم کی شرح جلد 6 میں رقم تراز ہیں کہ الیکٹرانک آلات سے ذبح کیے جانے والے جانور کے بارے میں مصری علماء کے فتاوی جات کا خلاصہ۔ نمبر 1، صفحہ نمبر 25۔ نمبر 1، جس آلہ سے ذبح کیا جائے وہ تیز دھار والا ہو، جس سے ذبح کرتے وقت جانور کا خون بہے، اس میں تیز ناخن یا ہڈی شامل نہیں، اور نہ ہی اس آلے کا وزن جانور کی موت کا سبب ہو۔ 2، اس الیکٹریکل آلہ کا آپریٹر مسلمان یا اہل کتاب ہو۔ جمہور علماء کے ہاں ذابح کا بسم اللہ قصداً نہ چھوڑنا بھی حلت کے لیے شرط ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بسم اللہ پڑھنا شرط نہیں، اس کے بغیر بھی ذبح ہو سکتا ہے۔ 3، جمہور ائمہ کے ہاں جانور کو ذبح کرتے وقت سینہ کے بالائی حصہ اور جبڑوں کے بیچ میں کاٹنا ضروری ہے۔ موالک کے ہاں حلقوم اور خون کی نالیوں میں سے 2 کا ذبح میں کٹ جانا شرط ہے، خوراک کی نالی کا کاٹنا شرط نہیں، جبکہ حنابلہ اور شوافے کے ہاں حلقوم کا کٹ جانا شرط ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ذبح کرنے والی مشین کا آپریٹر مسلمان یا اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو اصحاب کا آسمانی کتابوں تورات، زبور، انجیل پر ایمان رکھتے ہوں، اور مشین میں لگی ہوئی چھری تیز دھار والی ہو جس سے مذکورہ رگیں کٹ جائیں، تو اس مشین کو ذبح کرنے والے کا قائم مقام سمجھا جائے گا اور یہ ذبیحہ حلال شمار ہوگا، اور اگر یہ شرائط موجود نہ ہوں تو ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ بجلی کے جھٹکے، گلا گھٹنے یا کہیں سے گر پڑنے کی وجہ سے جانور مر جائے تو وہ مردار ہوگا۔ مشینی ذبیحہ کی حلت یا حرمت کے متعلق مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ سے پوچھے گئے ایک سوال کا جواب وہ یوں دیتے ہیں: یہ فعل چونکہ کسی شرط حلت کے منافی نہیں، اس لیے جانور حلال ہو جائے گا، لیکن خود یہ فعل جائز ہے یا نہیں، سو اس میں تفصیل یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس آلہ سے آیا اس جانور کے کسی حصہ پر ضرب لگائی جاتی ہے یا کسی نشہ آور چیز سے اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے، تو یہ فعل حرام ہے۔ اور اگر یہ دونوں طریقے نہیں بلکہ کسی مباح طریقے سے اس جانور کے حواس کو معطل کر دیا جاتا ہے تو وہ بھی 2 وجہ سے ناجائز ہے۔ صفحہ نمبر 26۔ 1، بے ہوش ہونے سے قبل اس کے حواس سالم تھے اور بے ہوش ہونے کے بعد حواس کا باطل ہونا یقینی نہیں ہے، لیکن بلکہ ممکن ہے کہ اس آلہ کا اثر صرف جوارے معطل کر دینے میں ایسا ہو جیسے کسی شخص کے ہاتھ پاؤں زور سے پکڑ کر اس کا گلا گھونٹ دیا جائے تو اس کو حرکت نہ ہوگی مگر احساس ہوگا، پس پہلے بے حس ہونا اور اب زوال حس میں شک ہو گیا، پس بقائے حس کی صورت میں یہ آلہ زیادت تعذیب کا سبب ہوگا، اس لیے ناجائز ہے۔ 2، ایسا کرنے والا اس طریق مشروع سے جس میں بے ہوش ہونا نہیں کیا جاتا، یقیناً زیادہ مستحسن سمجھ کر مشروع کو ناقص و مرجو سمجھے گا اور
مخترع کو منصوص پر ترجیح دینا قریب کفر ہے۔ ان دو وجہ سے خود یہ طریقہ بدعت سیئہ و تحریف فی الدین ہونے کے سبب خلاف شرع ہے۔ آلات جدید کے شرعی احکام از مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ۔ خلاصہ، مشینی ذبیحہ میں چونکہ کوئی چیز شرط حلت کے منافی نہیں، لہذا جانور تو حلال ہو جائے گا، البتہ طریقہ کار کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں مفتی صاحب کا قول تفصیل سے ذکر ہوا۔ صفحہ نمبر 27، کلوننگ یعنی سروگیٹ مدر۔ فروری 1997 ایجاد و اکتشاف کی دنیا میں ایک ایسا مہینہ بن کر آیا جسے شاید کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ اسی مہینہ میں اسکاٹ لینڈ میں ڈاکٹر ایان ویلمٹ نے روزلین انسٹیٹیوٹ کے تحت ایک ایسی بھیڑ کی پیدائش کا تجربہ کیا جس میں نر جانور سے کوئی مدد نہیں لی گئی، صرف مادہ کے ذریعے یہ بھیڑ وجود میں آئی اور اس کا نام ڈولی رکھا گیا۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جو 278 دفعہ ناکامی سے دوچار ہو کر کامیابی کی منزل تک پہنچا تھا۔ جہاں اس تجربہ نے سائنسی تجربہ کرنے والوں کو شاد کام کیا، وہیں اس نے عام لوگوں کو محو حیرت کر کے رکھ دیا۔ اس تجرباتی عمل کو کلوننگ کا نام دیا گیا۔ کلوننگ انگریزی زبان کا لفظ ہے جو یونانی لفظ کلون سے ماخوذ ہے۔ کلون کے اصلی معنی نئی پھوٹنے والی شاخ کے ہیں۔ کلوننگ کا لفظ اس وقت ہم مثل کی پیدائش یا نقل اتارنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کلوننگ کا لفظ اس وقت ہم مثل کی پیدائش یا نقل اتارنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی لیے عربی میں اس کو استنساخ کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں فوٹو کاپی کرنا۔ نباتات میں کلوننگ ایک زمانہ سے مروج ہے اور حیوانات پر بھی ایک عرصہ سے اس کے تجربہ کا سلسلہ جاری ہے۔ 1952 میں دو امریکی سائنسدانوں رابرٹ برگس اور سر تھامس کنگ نے کلوننگ کے ذریعے مینڈک کی پیدائش کو ممکن بنایا۔ 1993 میں انسانی کلوننگ کی کوشش کی گئی اور اس میں ایک حد تک پیش رفت بھی ہوئی، لیکن اسے رحم میں نہیں ڈالا گیا۔ سائنس کی اس نئی پیش رفت سے متعدد اعتقادی اور سماجی مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور کئی سوالات ہیں جو غور و فکر کے منتظر اور جواب کے متقاضی ہیں، اور اس وقت ان تمام سوالات پر غور کرنا اور ان کے بارے میں کوئی قطعی رائے قائم کرنا غالباً قبل از وقت ہوگا، جب تک کہ اس کے نفع و نقصان کے تمام پہلو سامنے نہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے نظام کو مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ ہی کے خالق ہونے پر زور دیا ہے اور بتایا کہ ہر چیز کی تخلیق اللہ خود ہی فرماتا ہے۔ صفحہ نمبر 28، اللہ خالق کل شیء۔ ارشاد ہے کہ تخلیق کا تمام تر فیصلہ خدا ہی کے لیے مخصوص ہے۔ الا لہ الخلق والامر۔ قرآن چیلنج کرتا ہے کہ تمام لوگ مل کر بھی ایک مکھی تک کی تخلیق نہیں کر سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ۔ قدرت کا نظام تخلیق ایک ایسا راز سربستہ ہے کہ نہ ماضی میں اس سے پردہ اٹھایا جا سکا اور نہ مستقبل میں اٹھ سکے گا۔ ایسی کتنی ہی مثالیں موجود ہیں کہ مرد و عورت میں تولید کی بھرپور صلاحیت موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اور ڈاکٹر اس محرومی کے راز کو جاننے اور سمجھنے سے عاجز ہیں۔ تو کیا کلوننگ کے ذریعے پیدائش خدا کے نظام میں داخل ہونے کے مترادف ہے، اور کیا اس سے اللہ تعالیٰ ہی کے خالق ہونے کی نفی ہوتی ہے؟ یہ ایک اہم اعتقادی سوال ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں خود کلوننگ کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ کلوننگ کے عمل کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا جسم بے شمار خلیوں سے مرکب ہے۔ جسم میں یہ خلیے مسلسل ٹوٹ کر 1 سے 2 اور 2 سے 4 ہوتے جاتے ہیں۔ یہ خدا کی عجیب قدرت ہے کہ خلیہ کا ہر جز خود ایک مکمل خلیہ بن جاتا ہے۔ ہر ایک خلیہ میں مرکزہ یعنی نیوکلس اور ہر مرکزہ میں 46 کروموسوم ہوا کرتے ہیں، لیکن جنسی خلیے یعنی نر کے مادہ منویہ اور مادہ کے بیضۃ المنی میں 23 کروموسوم ہی ہوتے ہیں۔ یہ بھی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اس طرح نر و مادہ سے مل کر 46 کی تعداد مکمل ہوتی ہے،
تاکہ جب بچے کی تخلیق ہو تو اس میں ماں اور باپ دونوں کو خصوصیات پیدا ہوں، اور اسی لیے بچوں کی صورت و شباہت، رنگ و روپ اور مزاج و اخلاق میں ماں باپ دونوں ہی کی مماثلت پائی جاتی ہے۔ کلوننگ کا بنیادی فعل یہ ہے کہ مادہ بیضہ میں سے کسی خلیہ سے مرکزہ نکال لیا جاتا ہے۔ کلوننگ کا بنیادی فعل یہ ہے کہ مادہ بیضہ میں کسی خلیہ سے مرکزہ نکال لیا جاتا ہے اور جسم کے کسی اور حصہ کے خلیہ سے مرکزہ نکال کر اس خلیہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کہ مرد کے جسم سے بھی لیا جا سکتا ہے اور عورت کے جسم سے بھی۔ جسم کے دوسرے حصوں میں ایک مرکزہ 46 کروموسوم کا حامل ہوتا ہے، صفحہ نمبر 29۔ اس طرح مرد اور عورت سے مل کر کروموسوم کی جو تعداد پوری ہوتی تھی، اس عمل کے ذریعے تنہا مرد یا تنہا عورت سے کروموسوم کی یہ تعداد مکمل ہو جاتی ہے۔ اس لیے جنین کے وجود میں آنے کے لیے یہ فعل کافی ہو جاتا ہے۔ اب اگر کسی مادہ کے بیضہ میں اسی کے جسم سے حاصل کیا ہوا مرکزہ ڈال دیا جائے تو نر سے اتصال کے بغیر بچہ کی پیدائش عمل میں آ سکتی ہے، اور چونکہ اس میں صرف اس مادہ کے کروموسوم ہیں، اس لیے وہ بچہ شکل و صورت کے اعتبار سے اسی عورت کے مشابہ ہوگا۔ اگر مادہ کے بجائے کسی نر کا کروموسوم رکھا گیا تو چونکہ بچے کے جسم کی تشکیل صرف اس نر کے کروموسوم سے ہوئی ہے، اس لیے بچہ میں پوری مماثلت اسی نر کی ہوگی۔ پھر جب برابری کا مرحلہ طے ہو جائے تو جنین کی افزائش کے لیے اسے مادہ کے رحم میں ڈالنا ہوگا، اور عام تولیدی نظام کے مطابق مادہ بچے کو جنے گی، چاہے اسی مادہ کے رحم میں ڈالا جائے جس کا بیضہ ہے یا کسی اور مادہ کے رحم میں۔ یہ بات واضح رہے کہ کلوننگ سے جسمانی مماثلت پیدا ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ فکر و شعور اور مزاج و اخلاق کے اعتبار سے بھی ان میں مماثلت پائی جائے، کیونکہ ان امور کا تعلق محض مادہ تخلیق سے نہیں ہوتا، بلکہ تعلیم و تربیت، سماجی اور خاندانی ماحول ان امور میں زیادہ مؤثر اور دخیل ہوتے ہیں۔ بہرحال کلوننگ سے بہت سے شرعی مسائل بھی متعلق ہیں۔ کیا کلوننگ کے ذریعہ پیدائش کی صورت میں نسب ثابت ہوگا؟ نسب اس عورت سے متعلق ہوگا جس کا بیضہ لیا گیا ہے، یا اس عورت سے جس کے رحم میں جنین کی پرورش ہوئی ہے؟ کیا یہ بات درست ہوگی کہ کسی اجنبی مرد کے مرکزہ کو عورت کے بیضے میں رکھا جائے؟ کیا خود شوہر و بیوی کے درمیان ایسا عمل کیا جا سکتا ہے، بالخصوص ایسی صورت میں کہ وہ لاولد ہوں؟ کسی شخص کے کروموسوم سے جس بچہ کی پیدائش ہوگی وہ اس شخص کا بھائی تصور کیا جائے گا یا بیٹا؟ اور اس طرح کے متعدد سوالات ہیں جو انسان پر کلوننگ کی کامیاب تجربہ کی صورت میں ابھر کر سامنے آئیں گے۔ خلاصہ، بادی نظر میں انسان کے معاملہ میں کلوننگ ایک خطرناک اور ضرر رساں تجربہ ہوگا۔ اس کی وجہ سے اولاد کے لیے نکاح کی احتیاج کم ہو جائے گی، اور ظاہر ہے کہ اس طرح نکاح کی شرح بھی کم ہوگی، صفحہ نمبر 30۔ اس سے جو سماجی مسائل پیدا ہوں گے وہ محتاج اظہار نہیں۔ کلوننگ کے ذریعے پیدا ہونے والے بچے اپنی شناخت اور خاندان سے محروم ہوں گے، اور اس طرح خاندانی نظام بکھر کر رہ جائے گا۔ اسلام میں زنا کی حرمت اور نکاح کی اہمیت کا منشا اس کی سوا کیا ہے کہ نسب کی حفاظت ہو اور خاندان کی تشکیل عمل میں آ سکے۔ اس سے تلسبیس اور فریب کا دروازہ بھی کھلے گا۔ جرائم پیشہ لوگ اپنے ہم شکل بچوں کے وجود میں آنے کی تدبیریں کریں گے تاکہ فریب اور دھوکہ دہی سے کام لے سکیں۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس تدبیر سے پیدا ہونے والے بچے بعض فطری صلاحیتوں سے محروم اور نقائص کے حامل ہوں، کیونکہ جب کوئی کام فطرت کے عام اصول سے ہٹ کر کیا جاتا ہے تو ضرور وہ منفی اثر سے دوچار ہوتا ہے۔ اس لیے قدرت نے تخلیق کا جو عام طریقہ رکھا ہے اس کو چھوڑ کر غیر فطری راستے تلاش کرنا بے وقوفی بھی ہے اور انسانیت کے ساتھ ظلم بھی۔ تاہم کلوننگ کی بعض ایسی صورتیں بھی ہیں جن سے طبی فوائد اٹھائے جا سکتے ہیں، اور وہ صورت ہے جین کلوننگ۔ کروموسوم دراصل چھوٹے چھوٹے دانوں سے مرکب ہوتا ہے، یہی دانے جین کہلاتے ہیں۔ انسان کی صحت اور بیماری سے ان دانوں کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اب یہ بات ممکن ہو گئی ہے
کہ کسی جین کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا جین رکھ دیا جائے، لہٰذا اگر کوئی جین کسی خاص مرض کا باعث ہو اور اسے نکال کر اس کی جگہ دوسرا جین جو صحت مند ہو اس کو رکھ دیا جائے تو اس طرح اس بیماری کا علاج ممکن ہے۔ ظاہر ہے کہ کلوننگ کی یہ صورت جائز ہوگی اور یہ علاج کے قبیل سے ہوگا، اور شاید اس طریقہ علاج سے ایسے امراض کا علاج بھی ممکن ہو جن کو لا علاج سمجھا جاتا ہو، جیسے کینسر اور ایڈز وغیرہ۔ اور یہ اس حدیث کی تصدیق ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرض نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج پیدا نہ کیا ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے عقل کی صورت میں انسان کو اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ وہ اس کے ذریعہ ستاروں کی گزرگاہوں کو تلاش کرتا ہے، لاکھوں میل اونچے سیانوں پر اپنی کمندیں ڈالتا ہے اور سمندروں کی تہوں میں غواصی کر کے لال و گہر نکالتا ہے۔ انسان اور حیوان کے جسم میں پائی جانے والی قدرت کی بے شمار نرنگیوں اور بوکلمونیوں کو کھلی آنکھوں دیکھتا اور ان کو مشق تجربہ بناتا ہے۔ صفحہ نمبر 31۔ لیکن عقل و دانش اور تحقیق و جستجو کی صلاحیت ایک دو دھاری تلوار ہے، اس کا صحیح استعمال جس قدر نفع بخش ہے، غلط استعمال اسی طرح مہلک اور نقصان دہ۔ نیوکلیئر اور ہائیڈروجن بم اور تباہی بچانے والے انسانیت سوز میزائل بھی آخر سائنسی ترقی ہی کا شکار ہیں۔ نیوکلیئر اور ہائیڈروجن بم اور تباہی مچانے والے انسانیت سوز میزائل بھی آخر سائنسی ترقی ہی کا شاہکار ہیں، لیکن کیا ان ایجادات نے انسان کو کچھ بھی فائدہ پہنچایا ہے؟ اسلام تحقیق برائے تحقیق کا قائل نہیں، وہ ایسی تحقیق کو سراہتا ہے جو انسانیت کے لیے نفع رساں ہو، اور ایسی تحقیق اور ایجاد کو منع کرتا ہے جو انسانیت کے لیے تباہی و بربادی اور خودکشی کا سامان ہو۔